اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہماری سیرت کی کلاس ہے، اور سیرت کی کلاس کے اندر ہم ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے مختلف خطوں کی ہسٹری کو پڑھا، اب ہم ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی ہسٹری کے اندر آج ہم جس کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے اہل ہند کے عقائد۔ اہل ہند کے عقائد کیا تھے؟ البرونی کی تحقیق کے مطابق، تحقیق کے مطابق اہل ہند کے عقائد یہ ہیں کہ ابتداء میں آریہ عقیدہ توحید پر یقین رکھتے تھے، یعنی کہ آریہ جو ہندوستان کے اندر آریہ قوم آ کے آباد ہوئی، ان کا عقیدہ توحید ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ یکتا ہے، وہ ازلی ہے، نہ اس کا کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور وہ اپنے افعال میں مختار کل ہے، قدرت کا مالک ہے، دانا ہے، خود زندہ ہے اور دوسری چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور مدبر ہے، اچھی چیزوں کو باقی رکھنے والا ہے، اور اپنی بادشاہی میں یگانہ ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، نہ وہ کسی چیز سے مماثلت رکھتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز مماثلت رکھتی ہے۔ اب ان الفاظ سے علامہ موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہی عقیدہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو بلایا، اور یہ وہی عقیدہ ہے جسے خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ عقیدہ توحید کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ کرنے کے بعد علامہ موصوف البرونی وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی معتبر کتاب کے حوالے سے ان کے عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ان کی معتبر کتاب کون سی ہے؟ پاتنجل ان کی کتاب ہے، ان کی یہ مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر اس کا ذرا اقتباس میں آپ کے سامنے نہ پیش کرتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ سائل اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ وہ معبود کون ہے جس کی عبادت سے نیک کاموں کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو اب استاد اس کے اندر جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اولیت و وحدانیت کے باعث ما سوا سے مستغنی ہے، اور وہ ہر قسم کے افکار سے منزہ ہے، کیونکہ وہ تمام ناپسندیدہ اجداد اور پسندیدہ انداز سے عرفہ والا ہے، اور وہ بذات خود عالم ہے، ہمیشہ سے عالم ہے، کسی وقت بھی اور کسی حال میں بھی جہالت اور لا علمی اس کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ سائل اور بھی دریافت کرتا ہے کہ تم ایسی ذات کی کیوں کر عبادت کر سکتے ہو کہ جس کو محسوس نہیں کرتے؟ مجیب کہتا ہے کہ جب وہ ایک نام سے موسوم ہے تو اس سے اس کی حقیقت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ اس چیز سے خبر دی جاتی ہے کہ جو موجود ہو۔ جب تک وہ موجود نہ ہو تو اس کو کسی نام سے موسوم نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ اپنے حواس سے غائب ہے، لیکن عقل نے اس کا ادراک کر لیا۔ اب غور و فکر کرنے سے اس کی صفات کا احاطہ کر لیا ہے، اور اس کی صفات میں غور و تدبر ہی خالص عبادت ہے۔ جب کوئی شخص اس عبادت کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اب بھگود گیتا جو ان کی شورفا کتاب ہے ہندوؤں کی، مہا بھارت کا ایک حصہ اس میں باس دیو اور ارجن کا درمیان ایک مکالمہ ہوا جو دیو نے اپنے بارے میں لکھا ہے۔ اب وہ مکالمے کے اندر کیا کہتا ہے کہ میں کل ہوں، نہ ولادت سے میری ابتدا ہوئی نہ وفات سے میری انتہا ہوگی، اور جس شخص نے مجھے اس صفت سے پہچانا، میرے ساتھ اس طرح مماثلت پیدا کی، تو اس کا ہر عمل طمع سے دور ہو گیا۔ اب وہ اپنی کتاب کے اندر اس کا دوسرا جو خلاصہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائیں گی، اور اس کی نجات اور آزادی آسان ہو جائے گی۔ یہ حوالہ جات ذکر کرنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان کے خواص اور ان کے علماء کا تھا، اور اپنی زبان میں اسے ایشور کہتے تھے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ غنی اور وہ سخی ہے، اور سب کو دیتا ہے اور خود بھی نہیں لیتا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے عقیدے کے اندر کیسی باتیں چل رہی ہیں، کیسا ان کا عقیدہ ہے اور کیسی باتیں ان کے عقیدے کے اندر چل رہی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان کا